بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر ماہد، آج ہم اسلامیات اختیاری کا سبق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 17 ہے ہمارے پاس۔ سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو بیٹا اس سے پہلے ہم نے طلاق کے متعلق آیات کا ترجمہ پڑھا تھا اور طلاق کے مسائل بھی باب چہارم میں پڑھائے تھے میں نے۔ تو یقیناً آپ نے وہ یاد کیے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ طلاق کی قسمیں پڑھی تھی کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ تو یہ ہمارے طلاق کے ہی مسائل چل رہے ہیں۔ تو آج ہم جو ترجمہ پڑھیں گے وہ آیت نمبر 231 ہے ہمارے پاس، اور مابعد طلاق رجعت اور رخصت، یعنی رجوع اور رخصتی طلاق کے بعد کے بارے میں ہے۔ تو اس کے متعلق آیات ہیں، ان کا ترجمہ سنیں آپ، اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ تو ترجمہ ہے: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پوری کر لیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت، فَامْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو، اور سرحونا بالمعروف یا رخصت کر دو دستور کے مطابق۔ ولا تمسکوہن اور نہ تم روکو انہیں، ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ان پر۔ ومن یفعل اور جو شخص کرے گا ذالک اس طرح، فقد پس تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان پر ہی۔ ولا تتخذوا اور نہ تم ٹھہراؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو، ہزوا مذاق یعنی اللہ کی آیت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ واذکروا اور تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، وما انزل اور جو اس نے اتاری، علیکم تم پر، من الکتابی کتاب سے، والحکمتی اور حکمت سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیں: اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا بے شک وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عربی قواعد ہیں اسی سبق کے اندر سے۔ طلقتم صیغہ ہے، فعل ماضی کا ہے، معنی اس کا ہے کہ تم نے طلاق دی، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ طلقتم تم یہاں پر آ رہا ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ تم جو ہے وہ ضمیر مذکر حاضر کی ضمیر ہے مخاطب کی، تو طلقتم صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ انزلہ اس نے نازل کیا، صیغہ واحد مذکر غائب کا ماضی کا ہے۔ ظلمہ اس نے ظلم کیا، یہ بھی ماضی کی گردان سے صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ بلغنا وہ پہنچیں، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے ماضی کی گردان سے۔ اس کے بعد فعل مضارع کی گردان سے ہمارے پاس صیغے ہیں: یفعلوا، یعظکم، تتخذوا، لتعتدوا، یہ فعل مضارع کی گردان کے صیغے ہیں۔ اور فعل امر: سرحوا، امسکوا، اذکروا، اتقوا، اعلموا، یہ فعل امر کی گردان کے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لا تمسکوا، نہ تم روکو، نہ تم روکو، یہ ہمارے پاس جو آیت ہے یعنی صیغہ ہے، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ اور لا تتخذوا، نہ تم پکڑو، یہ بھی صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ اور اس میں سے نحو میں سے نعمت اللہ اللہ کی نعمت مرکب اضافی، اجلہن نفسہ آیات اللہ، یہ سارے کیا ہیں؟ مرکب اضافی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیات ہیں، آیت نمبر 232 نکاح ثانی کے مسائل یعنی دوسرے نکاح کے مسائل۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پوری کر لیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت،
فلا تعذلوہن تو مت روکو انہیں، ینکحنا یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا جب وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروفی دستور کے مطابق۔ جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت کی جاتی ہے بہ اس کی، من کانا اس شخص کو جو ہو منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہی ازکا زیادہ ستھرا ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی بامحاورہ ترجمہ سنیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس عربی قواعد ہیں۔ کانا طلقتم تم نے طلاق دی، صیغہ جمع مذکر حاضر، بلغنا وہ پہنچی، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع کا ہے۔ تراضوا وہ راضی ہوں، صیغہ جمع مذکر غائب، یہ بلاغنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ ینکحنا وہ نکاح کرتی ہے، ینکحنا یعنی وہ نکاح کرتی ہے، صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ یوعظ سے نصیحت کی جاتی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مجہول یعنی فعل مجہول کی گردان سے ہے۔ یہ آپ نے سارے قواعد یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے رضاعت کے بارے میں مسائل، دودھ پلانے کے بارے میں۔ والوالدات اور مائیں، یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی 2 سال کاملینی پورے 2 سال تک مائیں جو ہیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، لمن جو کوئی ارادہ کرے، یعنی اگر باپ کی خواہش ہو کہ مدت رضاعت مکمل کرے تو مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک کیا کریں، دودھ پلائیں۔ ان یتم الرضاع یہ کہ وہ پوری کریں دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولودی اور بچے کے باپ پر ہوگا، لہو ان کا رزق ہننا ان کا کھانا، وکسوت ہننا اور ان کا لباس، بالمعروفی دستور کے مطابق۔ لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفساً کسی شخص کو، الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے، والدۃ والدہ کو، بولدہا اس بچے کے سبب، ولا مولود اور نہ باپ کو، لہو اس کے لیے، بولدی اس کے بچے کے سبب، وعلی الوارثی اور وارثوں پر، مثل ذالک ایسا ہی واجب ہے۔ فإن ارادہ پھر اگر وہ دونوں چاہیں، فصالاً دودھ چھڑانا، عن تراض آپس کی رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاور اور باہم مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا یہ کہ تم دودھ پلواؤ کسی دوسری عورت سے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم جب تم ادا کر دو، ما آتیتم جو تم نے دیا تھا، بالمعروفی دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ بامحاورہ اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ اور اگر باپ کی خواہش ہو کہ مدت رضاعت مکمل کی جائے تو مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس معروف طریقے سے باپ کے ذمہ ہے۔ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔
جب کہ تم دستور کے مطابق جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس آیت کے قواعد بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، تو یہ ترجمہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ روزانہ کا سبق روزانہ یاد کیا کریں بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔